ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ، کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم، شفیع الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ، والبراق مرکبہ، والمعراج سفرہ، وسدرۃ المنتہی مقامہ، وقاب قوسین مطلوبہ، سید المرسلین انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمۃ بضعۃ منی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ ماشاءاللہ پرز عقیدت ماحول، اور آج کی یہ رات کہ جس رات میں ملائکہ اور انبیاء جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی پاک بیٹی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ زاہدہ شفیع روز جزا مریم کبریٰ سیدۃ نساء العالمین بیٹی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو میں بھی چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور بالخصوص اپنے بحر میں آقا و مولا کی بارگاہ میں، اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم آپ کی اور میری تمام تر دعائیں پاک بی بی کی آمد کا صدقہ تمام تر دعاؤں کو خداوند عالم اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور جتنی دعائیں دلوں میں ہم رکھتے ہیں خداوند عالم ہماری تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بچے کو یاد ہے یہ سورہ، اور دنیا والوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں عزتوں کا مرکز ہیں جناب خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، اور دنیا والوں کو اس بات کا بھی شعور اور علم ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں جو عزتوں کا مرکز ہیں وہ سرکار خاتم الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عزتوں کا مرکز ہیں وہ ہیں مخدومہ عالمیہ مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں۔ تو یاد رکھیے گا، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنت فاطمہ انت ام ابیہا، آپ میری بھی ماں ہیں۔ دنیا والوں کو بیٹی کی عزت کر کر کے سرکار نے بتایا
جب بیٹی تشریف لاتی، جناب سیدہ تشریف لاتی تو سرکار تعظیماً کھڑے ہوتے، تو یہ تعظیم کر کر کے سرکار نے دنیا والوں کو بتایا کہ میری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کس عزت اور کس شان کی مالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کی احادیث کو یاد رکھا اور سرکار اپنی زندگی میں جو کر کے دکھاتے رہے، بیٹی کی عزت کر کے دنیا والوں کو بتاتے رہے کہ میری بیٹی سیدہ اس عزت اور شان کی مالک ہیں، جنہوں نے حدیثیں یاد رکھیں الفاطمۃ بضعۃ منی والی، انہوں نے سرکار کے ہوتے ہوئے بھی جناب سیدہ کا حیا کیا، اور جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تو سرکار کے جانے کے بعد بھی انہوں نے جناب سیدہ کی عزت کا خیال رکھا۔ تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ جس نے بھی جناب سیدہ کا حیا کیا، جس نے بھی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی مخدومہ عالمیان کا حیا کیا، چاہے وہ سرکار کے دور میں تھے چاہے وہ اس دور میں ہیں، خداوند عالم نے ان کو عزت اور ان کو مقام عطا کیا۔ میں یہاں پر دو ہستیوں کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے اتنی عزت اور اتنا مقام عطا کیا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلیمان فارسی کو، کہ جن کے بارے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں السلمان منا اہل البیت، اے سلیمان آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور جب پوچھا گیا جناب سلمان فارسی سے کہ کیا وجہ ہے آپ کو یہ عزت، یہ مقام کس وجہ سے ملا، اتنا مرتبہ آپ کو کس وجہ سے ملا، کہ سرکار نے فرما دیا کہ اے سلمان آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں، آپ کو اہل بیت میں سے قرار دے دیا گیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ جناب سلیمان مسکرا کر فرماتے ہیں اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، اپنی سفید ریش پہ ہاتھ رکھا اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ میں نے اس داڑھی سے جناب سیدہ کی چوکھٹ کو صاف کیا ہے۔ یہ عزت، یہ مقام مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے صحیح معانی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنی ذہن میں رکھ کر میں نے جناب سیدہ کا حیا کیا ہے۔ یہ عزت، یہ مقام مجھے جناب سیدہ کا حیا کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس نے بھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا حیا کیا، ان کو پہلے دور میں بھی عزت ملی، ان کو سرکار کے جانے کے بعد بھی جنہوں نے حیا کیا ان کو عزت ملی۔ اور ایک بات میں اور کہہ دوں، آج جشن کی رات ہے کہ جنہوں نے جناب سیدہ کا حیا نہیں کیا، خداوند عالم نے قیامت تک کے لیے لعنت ان کے مقدر میں لکھ دی۔ اور مومنین کرام، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، عاشقان ابا عبداللہ مولا حسین علیہ السلام، آپ جب بھی کربلا جائیں، مولا ہر ایک کو، آج کی رات کا صدقہ مولا ہر ایک کو کربلا لے جائے۔ آپ جب بھی کربلا جائیں گے، قدم قدم پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ جس نے بھی پاک بی بی جناب سیدہ کا حیا کیا، خداوند عالم نے ان کو کیا مقام عطا کر دیا، کیا عزت عطا کر دی، کہ آج بھی پوری دنیا سے جب لوگ وہاں آتے ہیں تو جیسے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، ویسے ہی ان کو ان کی زیارت بھی کرنا پڑتی ہے جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں مخدومہ عالمیان کا حیا کیا۔ اور پوری کائنات میں یہ چیز بھی موازنہ کیجئے گا کہ آپ نے بیٹی کا، چونکہ پہلے دور میں بیٹیوں کو کیا کیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن سرکار نے کیا کیا، بیٹی کو وہ مقام عطا کر دیا، وہ عزت عطا کر دی کہ جب بی بی تشریف لاتی سرکار تعظیماً کھڑے ہوتے، اور جب تک بی بی موجود رہتی سرکار کھڑے رہتے۔ مومنین کرام، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، آج کی رات جشن کی رات ہے، اور ایک بہت بڑا عمل دینے لگا ہوں کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا 14 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہیں، تو یہ عمل یاد رکھیے گا کہ آپ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یا 14 معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں
یا مولا ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جس ہستی کی بارگاہ میں بھی آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ التجا کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں کو طلب کر رہے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اللہ کو اور آل محمد کو آپ نے جناب سیدہ کا واسطہ دینا ہے۔ جب آپ جناب سیدہ کا واسطہ دیں گے تو خداوند عالم آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ اور یہ تسبیح یاد رکھیے گا، یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی ادرکنی ادرکنی ادرکنی، یہ تسبیح آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، خداوند عالم آپ کو مقام عطا کرے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی، چاہے وہ پہلے دور میں تھے چاہے اس دور میں ہے، جس نے بھی بی بی کی شان میں ایک سطر لکھی، ایک فقرہ لکھا، ایک بند لکھا، کچھ بھی لکھا پاک بی بی کی شان میں لکھا، تو بی بی نے اس کو وہ مقام، وہ عزت عطا کی کہ دنیا والوں نے اس ہستی کو سلام پیش کیا۔ اور مومنین کرام، اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا کہ نبوت اور امامت کو ملانے والی کڑی کا نام ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ جہاں پہ نبوت کی حد ختم ہو رہی ہے اور ولایت کی حد شروع ہو رہی ہے، درمیان میں ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں، کہ مباہلہ کے لیے جب وہ آیت آئی کہ آپ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آئیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں گے، تو دنیا نے دیکھا کہ سرکار جب گھر سے نکلے تو ساتھ کون تھے؟ مولا حسین علیہ السلام تھے، مولا حسن علیہ السلام تھے۔ اور سرکار جب گھر سے نکلے تو کیا فرما رہے ہیں؟ اے بیٹی سیدہ، جہاں سے میں قدم اٹھاؤں آپ وہاں قدم رکھنا۔ اور پھر مولا امیر علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے علی، جہاں سے میری بیٹی سیدہ قدم اٹھائے آپ نے وہاں پر قدم رکھنا ہے۔ تو نبوت اور امامت کے قدموں میں، پردوں میں چھپ کے چل رہی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ اور کمال مقدر ہے ماں اور بیٹی کا کہ ماں کو کیا مقام دیا جا رہا ہے اپنے بابا کی طرف سے کہ اے بنتی فاطمہ انت ام ابیہا، آپ میری بھی ماں ہیں۔ یہ جناب رسالت مآب جیسا رحمت للعالمین بابا اپنی بیٹی کو اعزاز عطا کر رہا ہے کہ آپ میری بھی ماں ہیں۔ اور بیٹی، ایک بیٹی کا ذکر اور کرتے ہیں کہ ماں ہیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور ان کی بیٹی ہیں جناب سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ، جن کو ان کے بابا کیا لقب دے رہے ہیں؟ اے بنتی زینب انت سر ابیہا، آپ میری بھی رازدان ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے سر اللہ، اللہ کا راز۔ علی ابن ابی طالب ہیں اللہ کا راز، اور جو علی ابن ابی طالب کی رازدان ہو اسے زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو کیا کمال عزت، کیا مقام ہے پاک بی بی کا کہ پاک بی بی کو دنیا والوں نے جب بھی مانا اور حیا کیا سرکار کی حدیثوں کو لے کر، تو دنیا والوں کو عزتیں، مقام خداوند عالم نے عطا کیے۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ خداوند عالم مخدومہ عالمیان سلام اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے صدقے میں ان تمام مومنین کو، ان تمام عزاداران مولا حسین علیہ السلام کو، عاشقان مولا حسین علیہ السلام کو، اور بالخصوص ہمارے اہل سنت برادران کو جو مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا حیا کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان کو عزتیں، ان کو مقام، ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ مومنین کرام، اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے، خوشیوں والی رات ہے۔ آج اہل بیت علیہم السلام خوش ہیں، آج انبیاء خوش ہیں، آج ملائکہ خوش ہیں، اور ہر طرف مبارکباد دی جا رہی ہے۔ تو آپ بھی آج دعا کریں اس خوشیوں والی رات میں کہ خداوند عالم آپ تمام کو کربلا کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور آپ تمام کی جو بھی دلی حاجات ہیں، جو آپ دل میں رکھتے ہیں حاجات، جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوتی، خداوند عالم آج کی رات کے صدقے میں، مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت و فضیلت کے صدقے میں
خداوند عالم آپ کی تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جتنی آرزوئیں آپ دل میں رکھتے ہیں خداوند عالم تمام تر آرزوؤں کو پورا فرمائے۔ خداوند عالم جو مومنین بیمار ہیں آج کی رات کے صدقے میں، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں، تمام مومنین جو بیمار ہیں، جو دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہیں مریضوں کی طرف سے، خداوند عالم تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خداوند عالم آج کی رات کا صدقہ جو مومنین بے اولاد ہیں، خداوند عالم ان کو اولاد عطا فرمائے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، خداوند عالم ان کو رحمت سے نوازے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند عالم کسی مومن، کسی عزادار کو، کسی عاشق حسین علیہ السلام کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک وہ کربلا کی زیارت نہ کر لے۔ اور اس رات میں ایک بہت بڑی دعا، خداوند عالم ہمارے باہر میں آقا و مولا کا ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے سپاہ میں اور انصاران میں شمار ہو سکیں۔ ساری دعاؤں کی حاصل دعا، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔